اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 پر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے تو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کوئی اللہ سے وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، یعنی وہ وعدہ کیا لیکن پھر اس کو توڑ دیا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات لکھے ہوئے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی جب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، وہ توریت پر ایمان لے کے آئے، تو اس کا مطلب کہ انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ اب ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ لیکن پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، یعنی اس کو اس قدر حقیر سمجھا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں رکھتے، لا یؤمنون، ان کو ایمان ہی نہیں ہے۔ کس پر؟ اپنی کتاب پر، جو اس کے اندر احکامات ہیں ان پر۔ یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آیا ان، رسول، ایک رسول، من سے، عند اللہ، اللہ کی طرف، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی، جو، معہم، ان کے پاس، نبذا، پھینک دیا، فریقن، ایک فریق، من سے، الذین، جنہیں، اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کانہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصدیق کرنے والا، کس کی؟ ان کے رسول کی بھی، اور جو ان کے پاس کتاب تھی اس کی بھی تصدیق کرنے والا، اور اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ نہیں تھا کہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے اس طرح سے پیچھے پھینک دی، نہیں۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گویا اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں ایک رسول میں نے اب تمہارے پاس بھیجا ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے پہلے سے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پھر ان اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب ہی کہتے ہیں، تو اہل کتاب میں سے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، یعنی جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس میں ساری نشانیاں تھی، واضح طور پر رسول اللہ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا اس میں، تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ آج ہم کتنا قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میری بچیوں، یہ آیتیں ہمارے لیے ایک آئینہ ہیں، ہمیں یہ اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر، یا اگر پھر ہم ایسے ہی پڑھتے جائیں کہ ہاں یہ پیچھے لوگوں کے جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں، تو پھر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جانب جا رہے ہیں، ہم کتنا قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کہ ہم بھی انہی کی طرح اس کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا
تو ظاہر ہے قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ جو ہم سے پہلے ہوئے ان سے تو اللہ ناراض ہوں ایسی باتوں پر، اور وہی کام اگر ہم کریں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے۔ یہاں تک اہل کتاب کا جو ایک قصہ تھا وہ اختتام کو تو خیر نہیں پہنچا، لیکن یہ ہے کہ آگے اب ایک دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی، من، ملک بادشاہت، سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے جو، وما کفر، اور کفر نہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، لیکن، الشیاطین، شیاطین، کفر، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے، الناس السحر، جادو یعنی سکھاتے لوگوں کو، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی، پر، الملاکین، دو فرشتے، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، یہ فرشتوں کے نام تھے ہاروت و ماروت، وما یعلمان، اور وہ نہ سکھاتے، من احد، کسی کو، حتیٰ، یہاں تک، یقولا، وہ کہہ دیتے، انما نحن، ہم صرف، فتنۃ، تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا، پس نہ کر، تکفر، تو کفر، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جس سے، یفرقون، فرق ڈالتے، جدائی ڈال دیتے، یعنی بے ہی سے، بینہ، درمیان، المرء، خاوند، اور زوجہ ہی، اس کی بیوی، وما ہم، اور وہ نہیں، بضارین، بے ہی نقصان پہنچانے والے، اس سے، من احد، کسی کو، اللہ، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ، اور وہ، عالمو، انجان چکے، لامانی، جس نے، اشتراہو، یہ خریدا، ما نہیں، لاہو، اس کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، من خلاقن، کوئی حصہ، ولا بیسا، اور البتہ برا، ما، جو، شرو، انہوں نے بیچ دیا، بے ہی، اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت دی، پوری دنیا پر یعنی حکومت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنوں پر بھی آپ نے حکومت کی، اور ہوا جو ہے وہ اللہ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا کہ آپ جہاں چاہتے تو وہ ہوا آپ کو، آپ کا جو تخت ہے وہ اٹھا کر لے جاتی، یعنی اڑا کر لے جاتی۔ اس کے علاوہ آپ کو جانوروں کی بولیاں جو ہیں وہ آپ کی، یعنی زبان آپ سمجھتے تھے، تمام جانوروں کی، جانداروں کی بولیاں جو ہیں وہ آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ احادیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب جادو ٹونا اور سحر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہونے لگا، تو آپ نے پھر جو یہ کام کرتے تھے ان سے وہ ساری کتابیں وغیرہ لیں، اور ان سے لے کے تو وہ ضائع کر دی یعنی۔ تو لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی وفات کے بعد کچھ افراد نے جو ہے وہ کچھ اپنے سے ہی کچھ لکھا، یا کچھ جو بھی کیا انہوں نے، تو یا جو کچھ ان کو آتا تھا وہ انہوں نے لکھا، اور ان کو جو ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دبا دیا، اور پھر سب لوگوں کے سامنے خود ہی ان کو وہاں سے نکالا، اور لوگوں کے سامنے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا طاقت تھی، جس کی بنا پر وہ جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، پرندوں، چرند پرند، سب پر یعنی ان کی حکومت تھی، اور جن بھی ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ یہی جادو ٹونا تھا، استغفر اللہ، اور اسی کے یعنی دم پر وہ جنوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں یعنی کیا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے، شیطان نے ان کے اندر یہ بات ڈالی، اور انہوں نے اس بات کو پھیلا دیا، اور پھر سے لوگ اس
یعنی گند کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے جادو ٹونا اور اس طرح کے کام جو ہے وہ پھر سے شروع کر دیے۔ تو جب یہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جناب اس یعنی ان کے شہر میں بابل میں جناب ہاروت و ماروت جو 2 فرشتے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر نازل کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی یہ چیز نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم تمہیں اس کا توڑ سکھا سکیں کہ جو یہ مصیبتیں تم پر آ چکی ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا بھی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، لوگ ان سے سیکھتے اور سیکھ کر پھر وہ یعنی اس چیز کو میں لگ جاتے، پھر وہ دوسروں پر جادو ٹونے کرنے لگ جاتے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے وہ چیزیں خریدی یعنی جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے سے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ سب کچھ سیکھتے تھے اور وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ایسا آج بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے جادو ٹونے کرنے والے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہر جگہ پر پوسٹر لگے ہوتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے، استغفر اللہ، ہر حاجت جو ہے وہ اس آستانے سے پوری ہوگی، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو اس آستانے سے پوری نہیں ہوگی، استغفر اللہ۔ اس طرح کی یعنی کفر و شرک سے بھرپور جو پوسٹر ہیں وہ جگہ جگہ پر لگے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ آج ہم اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ان بابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ عورتیں جاتی ہیں ان کے پاس، مرد جاتے ہیں ان کے پاس، تو بس اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو پھر بس اللہ کے اذن سے جس کا کوئی کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے یہ، اور جس کا کام نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی ایویں ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر چند بھی لوگوں کا کام اگر 1-2 کا ہو جائے نا، 100 میں سے کسی 1-2 کا کام بھی ہو گیا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس بابے کی تو بس بات بن گئی، تو اس کے تو ہر وقت رش ہی لگا رہے گا کہ بھائی اس کے پاس تو بہت کوئی بڑی چیز ہے، وہ تو اس طرح سے سارے کام استغفر اللہ کروا دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے آج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب تو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پھر نہ جانے کیوں ہمیں بس یہ مرض لگ چکا ہے کہ بس ہم اس آستانے پہ جائیں گے، ہم اس کے بابے کے پاس جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جس نے بھی جادو ٹونا سیکھا اور پھر اس کو آگے یعنی پھیلایا اور پیسے کمائے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے جادو ٹونے کے عوض میں بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یعنی دنیا کی چیز جب انہوں نے خرید لی، دنیا خرید لی آخرت کے بدلے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالا۔ کس کی خاطر؟ اس دنیا کے چند روپوں کی خاطر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آخرت میں تو ظاہر ہے پھر ان کو کیا ملنا ہے، جہنم ہی ملنا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اور کاش انہیں علم ہوتا۔ اب آپ دیکھیں پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ وہ خود جانتے تھے، یعنی اور وہ جانتے تھے یعنی اس چیز کو جو وہ کر رہے تھے۔
وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اینڈ پہ اللہ کہتے ہیں کہ کاش انہیں علم ہوتا، یعنی کاش جو وہ کر رہے ہیں نا دنیا میں چند دنوں کی زندگی کی خاطر، کاش وہ ان کو یہ علم ہوتا کہ آخرت میں ان کے ساتھ، یعنی ان کو علم تو ہے لیکن ان کو یقین نہیں ہے نا، ان کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پر اللہ کی بات مان لیں گے تو پھر آخرت میں ہمیں اللہ کا وہ گھر ملے گا جو ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اس چیز کا یقین جس کو نہیں ہوتا اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ گویا اس کو علم ہی نہیں ہے، گویا وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ جان کر بھی انجان بنا ہوا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جادو ٹونے کے بارے میں جو ہے وہ بہت سخت بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بری چیز خریدی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آگے اللہ کہتے ہیں والو، اور اگر انہم وہ امن و ایمان لاتے، یقین رکھتے، واتقوا پرہیزگار بنتے، بچتے گناہوں سے، لامصوبتن تو ٹھکانہ پاتے، من سے عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں دیکھا آپ نے، پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں نا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے کے آتے، یقین رکھتے یعنی اس بات پر کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کا خوف رکھتے اور گناہوں سے بچتے رہتے، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، اور کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ کہو رائنا رائنا، وقولو اور کہو انظرنا انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب اور کافروں کے لیے ہے عذاب، علیم دردناک۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، یعنی ہماری رعایت کیجیے، رائنا ہماری رعایت کیجیے، بلکہ انظر نہ کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، اور توجہ سے بات کو سنا کرو، رسول اللہ کی بات کو یعنی توجہ سے سنا کرو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لوگ آ کر بیٹھتے، آپ سے باتیں سنتے، صحابہ کرام ہوتے، کچھ عربی، کچھ دیہاتی ہوتے، تو وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھتے اور جو ہے وہ آپ سے باتیں سنتے، لیکن کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ رائے نہ کہتے کہ ہماری طرف جو ہے وہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می، یعنی ذرا دوبارہ ہماری طرف یعنی متوجہ کرنے کو جو کہا جاتا ہے، تو وہ عربی میں رائے نہ کہتے۔ لیکن جو یہود تھے، جو اہل کتاب تھے اور بدنیت تھے، منافق تھے، انہوں نے رائنا کی جگہ رائنا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ ہمارے چرواہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توہین کرتے، اور پھر وہ آپس میں مذاق کرتے کہ دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے یعنی بدھو ہیں یہ لوگ بھی، مسلمان بھی، اور پھر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، استغفر اللہ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ان کی یعنی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رائنا لفظ کو تم چھوڑ دو، بلکہ انظر نہ کہا کرو کہ ہمارے حبیب ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ توجہ سے تم بھی پہلے بات کو سنا کرو، جب رسول اللہ بات کر رہے ہوں، جب تمہیں کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو توجہ سے پوری لگن سے بات کو سنا کرو، تاکہ تمہیں بار بار پھر یہ تمہیں کہنا ہی نہ پڑے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے۔ اور جو ایسا کہتے ہیں، رائنا کو جو بدل دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب۔ تو ظاہر ہے عذاب ویسے بھی
تکلیف دینے والا ہی ہے، استغفر اللہ، یعنی عذاب تو ہوگا ہی تکلیف دینے والا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم کہہ رہے ہیں کہ یعنی سخت درد دینے والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ آگے، ما یودو نہیں چاہتے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ المشرکین مشرکین ان کے ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، بے رحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ اور نہیں چاہتے، اللہ کہتے ہیں نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی نہیں مانتے، وہ انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرک ہوں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دونوں کو اللہ کہتے ہیں دونوں ہی نہیں چاہتے کہ نازل ہو آپ پر کوئی بھی خیر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی خیر یعنی یہ قرآن، اللہ کی وحی، تو وہ نہیں چاہتے، اہل کتاب بھی نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تو اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات کوئی آیت، انن سے ہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتے لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، علم کیا نہیں تعلم جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا پھر ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی کوئی آیت، یعنی آیتیں اس طریقے سے آتی تھیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ یعنی جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ یعنی گناہوں میں اور یعنی اس قدر برائیوں میں وہ پڑ چکے تھے کہ ان کو ایک دم سے جو ہے ان کے اوپر ہر چیز جو یعنی اسلام لاگو کر دینا تو وہ تھوڑا مشکل تھا۔ تو یہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، انہوں نے انسان کو خلق کیا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اچھا اور بہترین انسان بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ پہلے شراب جو ہے وہ حرام یکدم نہیں ہوئی، قرآن کریم میں آیا کریمہ ہے نا کہ اے مسلمانوں یعنی شراب کے نشے میں یعنی تم نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس کا مطلب کہ اس وقت یعنی نماز تو پڑھی جا رہی تھی لیکن شراب جو ہے وہ ابھی بالکل حرام نہیں ہوئی تھی، تو پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا کہ اب تم نے شراب کو چھونا بھی نہیں ہے اور جوئے اور شراب کے قریب بھی مت جاؤ، پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس سے یہ یعنی پہلے تھوڑی نرمی والی جو ہے وہ آیتیں نازل ہوتی اور نرمی والے حکم آتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آہستہ 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 جو ہے وہ سختی کرتے جاتے اور پھر اسلام کو پورے کا پورا جو ہے وہ ان پر لاگو کر دیا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا پھر وہ بلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی کوئی آیت یا کوئی حکم، تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ کب کس ٹائم پر کیا کرنا ہے، تو اللہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب ہے۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ اللہ اس کے لیے ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں والارض اور زمین، وما اور نہیں لاکم تمہارے لیے، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی ولی حامی والا اور نہ نصیر مددگار۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، یعنی اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟
جس کی قدرت میں ہر چیز ہوتی ہے. بادشاہ وہی ہوتا ہے نا، کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو تو وہی سارے فیصلے کرتا ہے، وہی اس کے لیے اچھا برا سب وہ جانتا ہے اور وہ کرتا ہے، اس کو ہر بات سے آگاہی دی جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی، تمہارا حامی، تمہارا مددگار، تمہارا ساتھی، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں ہے. اب پچھلی جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھی کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ یعنی حکم جو ہے وہ چاہیں وہ نازل کر سکتے ہیں. یہود جی کہتے تھے نا کہ یہ کیا، کبھی ایک حکم آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، یعنی کٹ حجتیاں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ کر کہ جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جو بھی زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو وہ یعنی رسول اللہ کو نشانہ بنانا چاہتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ اپنی طرف سے کچھ کہہ لیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس چیز کی رد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں پھر کی کہ ہر چیز کی بادشاہی میرے پاس ہے اور میرے علاوہ کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا رسول کا. اگر رسول بھی اپنے پاس سے کوئی بات بنا لیں تو جیسے اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ اگر یہ رسول بھی اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی وحی میں یعنی شامل کر لیں اور اپنی طرف سے کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیں تو ہم ان کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ لیں. اور پھر استغفر اللہ، وہ بہت ہی سخت آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے رسول کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ وہ کوئی اپنی طرف سے بات کر لے گا، اپنے جی سے وہ کوئی بات کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ میرا رسول تو وہ ہے جو اپنے جی سے کچھ بھی نہیں بولتا. میرا رسول وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، جو اس کو میری طرف سے حکم ہوتا ہے بس وہ وہی کہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو، اہل کتاب کو. آگے ام توریدونا، کیا تم چاہتے ہو، انتا سالو کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سوئلہ سوال کیے گئے موسیٰ سے، من قبل ان سے پہلے، ومن اور جو یتبدل اختیار کر لے الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے میں، فقط ضل سو وہ بھٹک گیا، سوا السبیل سیدھے راستے سے. یہاں پر اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں. مسلمان بھی جب جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب یعنی سوال کرتے کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو رسول اللہ یعنی تھوڑا تھک ہی جاتا ہے بندہ، ظاہر ہے، تو اس طرح سے رسول اللہ تھوڑا سا ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں. کون سے؟ جناب موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے دریا کو وہ سمندر کو پار ہی کیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے، ایک بت یعنی بنا دیجئے، استغفر اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. پھر جب ان کو جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں، یعنی کہ اس طرح سے انہوں نے سوال و جواب کیے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو منع کر رہے ہیں کہ دیکھو بے جا اور بے تکے سوال مت کیا کرو میرے محبوب سے، اور ایسے سوال کیا کرو جن کی تمہیں ضرورت ہے، یعنی علم کے مطابق سوال کیا کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز فرما رہے ہیں. اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ بھٹک چکا سیدھے رستے سے، استغفر اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا مطالبے کرنا اور بے تکے سوال کرنا گویا کفر کرنا ہے، کفر کرنا. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عقل میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. یا اللہ جی یہ اس طرح سے یاد ہو جائے کہ ہمیں یہ ساری عمر یاد رہے، اور میری بچیاں جو کوشش کر رہی ہیں ان کو یہ کبھی بھی نہ بھولے
اور وہ اس کو آگے پھیلانے والی بنے، وہ اس آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے علم کو وہ آگے نسلوں تک پہنچائیں اور اسے پہنچانے کا آگے وہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ میری بچیوں کو ایسا علم عطا کیجیے کہ جو کبھی بھی ان کے دامن سے جو ہے وہ نہ چھوٹے، کبھی بھی وہ ان کو بھولے نہ، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ تو اب چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو میری وہ بچیاں جو اسکول میں پڑھتی تھیں، تھوڑا ان پر اسکول کا جو ہے وہ تھوڑا ہوتا تھا، تو اب وہ اسکول سے فارغ ہو رہی ہیں، تو اپنے ان 3 ماہ میں وہ کوشش کریں کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ بے شک اسکول کا پڑھنا، علم حاصل کرنا جو ہے وہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک ہو سکے اس کو آگے سے آگے تک پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بچیاں اس کو سیکھ سکیں۔ میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے تو علم حاصل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے قبر تک، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قبر تک جو ہے علم حاصل کرتے رہو۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو پڑھنا پڑھانا ہے، جو سننا ہے، جو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ کریں اور عمل میں بھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔